Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel सुनो मान जाओ ना by उम्मे ईमान काजी. So let's get started. देखा बीबी आपने इस लड़के को सर चढ़ाने का नतीजा, पढ़ाया लिखाया हर फरमाइश पूरी की, अपनी औलाद से बढ़कर ख्याल रखा इसका और सबसे बढ़कर अपने जिगन का टुकड़ा इसके हवाले कर दिया और ये सिला दे रहा है इसका वो मुझे कि बरादरी में मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। हाकिम अली सख्त गुस्से में बड़ी बहन से मुखातिब थे। बीबी ने चंद लम्हे बकौर इनके गुस्से को देखा, जो हाथ पुश्त पर बांधे कभी टहलने लग जाते और कभी बीबी के सामने रुक कर हैदर को सख्त सुनाने लगते। हाकिम भाई, हैदर सुलझा हुआ बाअदब बच्चा है, इसने कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं की, ना ही किसी ऐसी बात का सोचा जो कि आपका सर झुकाने का सबब बने। जितना इसकी ज़ुबानी मुझे पता चला है तो गलती आपके मुंशी की लगती है। वो आपका ख़ास बंदा ही क्यों ना हो, लेकिन इसका कोई हक़ नहीं कि किसी गरीब की ज़मीन जायदाद हथिया ले। रमज़ान, जिसकी ज़मीन पर मुंशी ने कब्ज़ा करके अपने जानवर रख लिए हैं, रोता हुआ हैदर के पास शिकायत लेकर आया था। जब आप दूसरे गांव किसी पंचायत के लिए गए हुए थे, आप मौजूद नहीं थे, सो इसने पूरी तहकीक करके ही रमज़ान की ज़मीन मुंशी के कब्ज़े से छुड़ा कर इसके हवाले की और मुंशी को आइंदा ऐसे किसी गलत इक़दाम से बाज रखा। इसमें आपका इतना गुस्सा मेरी समझ से बालातर है। शाहू तो अभी छोटा है, बहुत देर है इसे इन मामलात को समझने के लिए। हैदर की तालीम मुकम्मल होने वाली है, इसने ही आपके साथ ये सारे मामलात देखने हैं, फिर अभी क्यों नहीं। आपकी पूरी ज़िंदगी इस चार दीवारी में गुजरी है बीबी, इसलिए कुछ नहीं जानती। और हैदर कब रहा है यहाँ जो यहाँ के तौर तरीके जान सके। इसे अभी नहीं पता कि कैसे फ़ैसले किए जाते हैं। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं पर सब कुछ नहीं सिखाती। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसको बरतना पड़ता है, तब इसकी समझ आती है। ये किताबें बातें, ये सच झूठ के किस्से किताबों में अच्छे लगते हैं। अभी इससे कहें सिर्फ ऐश करे। मैं अभी ज़िंदा हूँ, इस गांव में क्या कब और कैसे देखना है ये सब मुझ पर छोड़ो। कमी कमीन लोगों को हम सर पर बिठाने लगे तो कल सड़क पर ले आएंगे ये हमें। इनको इनकी औकात याद दिलाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अरे वो ज़मीन कौन सी रमज़ू के बाप दादा ने खरीदी थी? हमारे बाप दादा ही दान करके गए थे। अब हमारी मर्ज़ी है, हम वापस लें या किसी और को दें। इसे भी खाली हाथ नहीं रहने दिया, थोड़ा बहुत दे दिया है। अब वो बीबी के पास बैठे इन्हें ज़िंदगी गुजारने के वो इसरार रमूज़ बता रहे थे जिन पर सारी ज़िंदगी खुद पैरे अमल रहे थे और हैदर को भी अपने नक्शे कदम पर चलते देखना चाहते थे, जो इसके मिजाज और फितरत से यकसर मुख्तलिफ था। यही वजह थी कि चचा भतीजा में कभी कभार भी अनबन हो जाती थी। हैदर शहर में यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, कुछ इसकी सारी उम्र गुजरी ही हॉस्टल्स। तो घर आने पर किसी भी मजलूम के साथ जुल्म ज़्यादती की सुन गुन हैदर के कानों में पड़ती तो वो हत्तुल इम्कान इसका मदावा करने की कोशिश किया करता। बाज़ दफ़ा चचा हाकिम अली इसके सामने तो चुप रह जाते, गोया इसकी बात से मुत्तफिक हों, मगर इसके हॉस्टल वापस लौटते ही करते अपनी मर्ज़ी। हैदर अली और सूफिया इनके बड़े महरूम भाई की निशानियाँ थे, जिनके वालिदैन इनके बहुत बचपन में एक हादसे में गुजर गए थे। खुद हाकिम अली की दो ही औलादें थीं। बड़ी बेटी मेहर अली, जो हैदर अली से बेहद मुतासिर थी और तालीम में दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए किताबों के साथ लगी रहती थी कि हैदर अली किताबों से मोहब्बत करने वाला शख्स था, जो बाप से ज़िद करके जैसे तैसे सही इंटर का इम्तिहान पास कर रखा था और 2 माह कबल हैदर अली से होने वाले निकाह के बाद खुद को गोया हवाओं में उड़ता महसूस करती थी कि जो ख्वाहिश इसके दिल में न जाने कब से हसरत बनकर जिंदा थी, इसे अचानक ही ताबीर मिल गई थी। इससे छोटा भाई शाहजैन था, जो 7वीं जमात का तालिब इल्म था। चची सूफिया खुशी से गुलनार चेहरा लिए अंदर आईं। चची ने मेहर को दबोचा हुआ था और इसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। बीबी के पास ही तख्त पर ब्रेजमान थी। दोनों नंद भावज किसी खानदानी मसले को छेड़े बैठी थी, जबकि मेहर पर आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी तारी हो रही थी। जब ही सर चाची के जानों पर टका रखा था। वो बाहर मेरे मामू आए हैं मुझे लेने कुछ दिनों के लिए। हैदर लाला से फ़ोन पर पूछ लिया है, उन्होंने इजाज़त दे दी है, मैं चली जाऊँ? खुशी से सूफिया की आवाज़ लरज़ रही थी। तो मिल ले अपने मामे से, मगर ये घर जाने की क्या तुक बनती है भला। चची भी चचा हाकिम अली की ही ज़ुबान बोलने लगी थी। लो अब इसमें एतराज़ वाली क्या बात है अम्मा,
चली जाए सूफी अपने मामू के घर, मैं भी तो अपने मामू के घर जाती हूँ और कई कई दिन रह कर भी आ जाती हूँ। यहाँ तो सिर्फ इसका मामू आया है, घर जाएगी तो अपनी मुमानी और कज़न्स वगैरह से भी मिल आएगी। सूफिया की खुशी मांद पड़ती देख कर महर ही इसकी मदद को आई। तू चुप कर, जब किसी बात का पता ना हो तो बोला मत कर दरमियान में। कितनी चची ने महर को झड़का। 1000 बार तुझे और इसको बताया है कि सूफी की माँ हमारे खानदान से नहीं थी। इनके वडेरे कामे थे हमारे पुरखों के। पसंद की ब्याह लाया था तेरा ताया। कई मिन्नतों तरलों के बाद इस औरत को घर में तो बहू का दर्जा दे दिया, मगर इन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तेरी ताई भी खास मौक़ों पर ही जाती थी मैके। जब वो भली मानस कब्र में जा सोई तो सालों कोई राब्ता न रखा किसी ने, ना ही तेरे अब्बा को पसंद है सब। इसका मामा सालों में आकर ईद बकर ईद पर मिल जाता है भांजी भांजे से, यही काफ़ी है। हमारा और इनका कोई मेल नहीं है। ये बात मैं आखिरी दफ़ा बता रही हूँ और समझा रही हूँ आराम से, वरना अपने अब्बे का गुस्सा तू भी जानती है और ये सूफी भी। चाची ने 1000 बार की दोहराई हुई दास्तान एक बार फिर सुनाई। वो तुम्हारे मामू हैं सूफी बच्चे, इनको बिठाओ, इनकी खातिर तवाज़ा करो और जाकर मिल भी लो, मगर फ़िलहाल इनके साथ जाने की इजाज़त तुम्हें हम नहीं दे सकते। मामू को ठहरा लो, भाई आ जाएं तो इनसे पूछ लेना। अगर इजाज़त दें तो चली जाना 1-2 दिन के लिए, नहीं तो मामू से कहना कुछ दिनों में तुम्हारी मुमानी और अपने बच्चों को भी तुमसे मिलवाने ले आओ। जाओ बच्चा, शाबाश। चची के बरक्स बीबी ने बड़े प्यार से कहा तो सूफी सर हिलाती हुई होले होले कदम उठाती पलट गई। ये अजीब किस्म के रस्मों रिवाज मुझे लगता है सिर्फ हमारे यहाँ ही हैं। शादी सिर्फ अपनी बरादरी में करो, जोड़ हो या ना हो, बेजोड़ रिश्ते करके सारी ज़िंदगी के लिए दूसरों को दोज़ख में धकेल दो। बेवा की शादी का फौरी हुक्म है हमारे मज़हब में, मगर बीबी का सिर्फ निकाह हुआ था। मंगेतर बेचारा हादसे में चला गया। कितने रिश्ते आए, मगर जायदाद गैरों में ना चली जाए, इस उज़र को एक गलत रिवायत में लपेट कर गले से लटका लिया कि हमारे यहाँ बेवा सारी ज़िंदगी मरने वाले के नाम पर गुजार देती है। क्यों भाई, जब अल्लाह इजाज़त दे रहा है तो हम कौन होते हैं किसी गैर को शरई तोक पहनाने वाले। सूफी की अम्मी गरीब ख़ानदान से थी, ताया के मज़ारे की बेटी थी, पसंद की शादी थी तो तमाम उम्र के लिए मातूब ठहरी, मरने के बाद भी आज़ाद ना हो सकी। सूफी मामू के घर ना जाए, गरीब हैं, लो भाई गरीब हैं पर इंसान तो हैं ना। अभी इसकी जज्बाती तकरीर का कुछ हिस्सा बाकी था जब चची की कमर पर पड़ने वाली धप इसे कराहने पर मजबूर कर गई। बीबी अलग धुआं चेहरा लिए बैठी थी। अपने साथ गुजरने वाली ऐसी बेरंग जिंदगी का जिक्र और सबब इन्हें हमेशा गमज़दा कर देता था। मैं आज ही तेरे अब्बा से तेरी तबीयत साफ करवाती हूँ। ये सिखा रही है कमबख्त तेरी तालीम तुझे, न माँ का लिहाज न फूफो की शर्म। तेरे बाप सुन ले तेरी ये बकवास तो अभी के अभी ज़ुबान काट के हथेली पर धर दे। चची का बोलते बोलते सांस फूल गया। बच्ची है भाभी, छोड़े जाने दे, बीबी ने आहिस्ता से कहा। महर उठो बच्चे, जाओ देखो सूफी कहाँ है, किचन में भी एक चक्कर लगा लेना। मुलाजमा से कहो कुछ खास बना ले मेहमानों के लिए। बीबी ने चची को आंख के इशारे से तसल्ली दी और इसे पिचकारते हुए कहा। सूं करती उठी और इन दोनों को देखे बगैर वो बाहर निकल गई। चचा जी ने सूफी को मामू के साथ जाने से मना कर दिया था, अलबत्ता अपनी ज़्यादती के अजाले के तौर पर इन्हें बहुत तहाइफ और अपनी ज़मीनों की दीगर सौगातें दे के रुखसत किया। नतीजतन सूफी कल से ही मुंह सर लपेटे पड़ी थी, वरना तो वो हमा वक्त किसी न किसी काम में ही मसरूफ़ नज़र आती। कभी सुई धागा और फ्रेम के साथ उलझी होती, कभी किचन में मुख्तलिफ खानों से नबर्द आजमा, तो कभी लिहाफों में डोरे डालती। अब भी महर ने इसे अपने साथ आने को कहा कि बहुत दूर ना सही घर के पिछवाड़े में बने ट्यूबवेल तक ही चले, मगर वो कसलमंदी से लेटी रही थी। तंग आकर महर अकेली ही वहां आकर बैठ गई। घने दरख्तों की छाँव में बैठकर वो दोनों दुनिया जहान की बातें करती थीं। अपनी ही सोचों में गुम एक खुश्क पत्ते को तोड़े मरोड़े जा रही थी जब इसकी कमर पर एक पत्थर आकर बड़ी ज़ोर से लगा। वो सी करके पीछे को मुड़ी तो शाहू हाथ में गुलेल लिए दांत निकाल रहा था। क्या बात है आपा, लगता है हैदर लाला याद आ रहे हैं। वैसे भी जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुम बदल गई हो, ना खेलती हो मेरे साथ ना बातें करती हो, बस हर वक्त कुछ सोचती ही रहती हो। इतना भी मत याद करो बेचारे लाला को कि इधर हिचकियाँ ले लेकर इसका बुरा हाल हो जाए।
मज़ा ले लेकर कहते शाहू को देखकर मज़ीद इसकी बात सुनकर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? इसकी बात को खातिर में लाए बगैर वो इस पर रौब जमा कर बोली, अरे प्यारी आपा, किस्मत से ही ऐसा मौका मिलता है जब अब्बा गाँव से बाहर जाते हैं, बस ये सोचकर मैंने छुट्टी ली है। वैसे भी अब्बा कहते हैं जमा तफरीक आनी चाहिए, मुझे फिर स्कूल से उठा लेंगे। मैंने कौन सा नौकरी करनी है जो इतना दिमाग खपाऊं इन किताबों में। मुझे तो बस अब्बा की तरह ज़मींदार बनना है, बड़े बड़े फैसले करने हैं। इसके तफाकुर से बोलने पर महर तासुब से इसे देख कर रह गई। कुछ अरसा पहले तक वो भी मुतमईन थी और तकरीबन भाई जैसी ही सोच रखती थी, मगर जब से हैदर के लिए दिल में अलग जज्बात पैदा हुए थे, इसके ख्यालात भी इसे मुतासिर कर गए थे। मुझे अपने बुज़ुर्गों को ग़ुलामी के इस तोक़ से आज़ाद कराना है जो सदियों से इन पर मुसल्लत है। फ़रसूदा रसूमात को ख़त्म करने की जद्दोजहद का आगाज़ करना है, वो रसूमात जो हमें दीमक की तरह खोखला कर रही हैं। तालीम को हर खासो आम के लिए ज़रूरी बनाना है। वो जोश से कहता तो महर महसूर सी इसको देखे और सुने जाती। फिर जैसे गुज़रते वक्त के साथ इसके ख्यालात की मोहर पर भी गहरी छाप लग गई और इसकी तरह सोचने और बोलने लगी थी। कब से तालीम का सिलसिला किताबें झाड़ कर दोबारा से जोड़ा था, दफतन इसके ख्यालात में दरार पड़ी जब इसने किसी को अपने बिल्कुल करीब बैठते महसूस किया। शाहू कब से वहाँ से जा चुका था, जबकि इसे अपने इस कदर करीब बैठा देखकर हैरत से दंग रह गई। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। खुशी से लरजती आवाज़ में इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो। हैदर मुस्कुराया और कंधे से भारी बैग उतार कर सामने ही रख दिया। और मैं तो बहुत दिनों से तुम्हें सोच रहा हूँ, बल्कि निकाह के बाद से तुमसे बात करना चाह रहा था। कुछ बताना था, कुछ पूछना था। इसकी भारी आवाज़ से महर को दोनों के दरमियान होने वाले नाजुक और खूबसूरत रिश्ते का एहसास हुआ तो इसे बेसाख्ता ढेरों शर्म ने आन घेरा। मैंने तुम्हें कभी एक चचाजाद से ज़्यादा नहीं समझा था, वो कुछ सोच कर कह रहा था। महर बेसाख्ता नज़रें उठाकर इसे देखने लगी। फिर सूफ़ी की बातों में तुम्हारा जिक्र तवातर से आने लगा, ये भी कोई ख़ास बात नहीं थी। ऐसा भी हमेशा से होता आया था। तुम दोनों कज़न्स हो, एक ही घर में रहती हो, फिर दोस्त भी हो, तो इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं थी। सामने दरख्त के पत्तों में खोजता वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, जबकि महर पूरी जी जान से इसकी जानिब मुतवज्जा थी और बेहद गौर से इसकी बात सुन रही थी। फिर सूफ़ी ने मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। हैदर ने अचानक इसको देखकर कहा। महर घबरा गई। सूफ़ी की बच्ची को तो मैं पूछूंगी, पता नहीं क्या क्या बता दिया, और मैं तो अपने दिल की हर बात इसे बता देती हूँ, तो क्या सब बता दिया? इसने घबरा कर अपने दिल पर हाथ रखा। मेरे लिए ये भी आम सी बात थी। मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियाँ मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाती हैं, मगर मैं ज़रा और तरह की सोच का बंदा हूँ। मैंने कभी सिनफ़े मुखालिफ की इस दिलचस्पी का फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे सारे अनकहे जज्बे मेरी शरीके हयात के लिए थे, जिसके लिए मेरी सोच थी कि मुझे समझती हो, तालीम याफ्ता हो और एक शरीफ घराने की बाकिरदार लड़की हो। बस वो बोलता जा रहा था। मैं चौंका तब जब मुझे पता चला कि तुमने अपनी छोड़ी हुई तालीम का सिलसिला सिर्फ इसलिए दोबारा जोड़ लिया कि मुझे पढ़े लिखे लोग अच्छे लगते हैं। चचा की हज़ार मुखालिफतों के बावजूद, अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के बावजूद। फिर सूफ़ी बताती कि महर अब आप जैसी बातें करती है हैदर लाला, इसे भी वो सब ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ बुरी लगती हैं जिनको आप नापसंद करते हैं। वो भी तालीम हासिल करके अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती है आपकी तरह। वो कहती है कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ और कुछ ना भी कर सकी तब भी इस गांव के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से ही ज़रूर आरास्ता करूँगी। यहीं से मेरे दिल ने तुम्हारे लिए अलग अंदाज में सोचा था। इसने गहरी सांस ली। महर का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मोहब्बत बहुत से लोग करते हैं, मगर मोहब्बत में खुद को बदलने वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही लोग नायाब होते हैं। इनकी कदर करनी चाहिए। फिर सुना कि तुम्हारे मामू चचा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं पहली फुर्सत में शहर आया था और चचा जी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। इससे पहले कि ये नायाब लड़की मेरे हाथों से निकल जाती, इससे मैं अपने घर को रोशन करना चाहता था। आगे सब तुम जानती ही हो। बस तुम्हें ये बताना था कि अब सोचों के सफ़र में तुम अकेली नहीं होती। जहाँ तुम्हारे साथ मैं होता हूँ, वहाँ मेरे जज्बात भी तुम्हारे लिए अंगड़ाई लेकर बेदार हो गए हैं। निकाह के दो बोल वाकई
بہت طاقت رکھتے ہیں۔ دونوں فریقین کو خود سے باندھ لیتے ہیں کہ ہر سوچ کا سرا دوسرے فریق سے جا کے ہی ملتا ہے۔ تم سے ملنے کا مقصد یہی بتانا تھا کہ محبت کے سفر میں حیدر علی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا ایسا کہنا مہر علی کو ہواؤں میں اڑا کر لے گیا۔ یہ صوفی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو دونوں کی جوڑی ساتھ ہی دکھتی ہے ہمیشہ۔ اسے بلاؤ اور کہو کہ مجھے چائے بھجوائے کڑک سی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ ارے ہاں، یہ تم دونوں کے لیے چیزیں اور کپڑے لایا ہوں۔ اٹھتے اٹھتے وہ واپس بیٹھ گیا اور بھاری بیگ کو گھسیٹ کر قریب کیا اور کھول کر ایک شاپر مہر کو تھما دیا۔ تھینک یو حیدر، اس نے آہستہ سے کہا اور شاپر لے کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حیدر مسکراتا ہوا اپنا بیگ کاندھے پر لٹکا کر گھر کی اندرونی جانب چلا گیا۔ مہر کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ آج اسے دونوں جہاں کی خوشی ملی تھی۔ آخر کو محبوب، جو کہ اب شوہر بھی تھا، کی طرف سے اعلان محبت ملا تھا۔ وہ تو اسے پا کر ہی بہت خوش اور قانع تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی اتنی اہمیت کا نہ سوچا تھا جو اسے حیدر علی کی طرف سے ملی تھی۔ چچا گاؤں سے باہر تھے، سو حیدر بی بی کو بتا کر صوفی کو لے کر ماموں کے گھر چلا آیا تھا، جو کہ چند کوس دور ہی دوسرے گاؤں میں واقع تھا۔ ماموں اور ان کا پورا گھرانہ ہی ان کے آگے بچھ گیا تھا۔ تبھی حیدر کی نظر سے ماموں کے بیٹے جواد کی آنکھوں کی وہ چمک پوشیدہ نہ رہ سکی جو صوفی کو دیکھ کر بیدار ہوئی تھی۔ ویسے بھی جواد ایک سلجھا ہوا شریف نوجوان تھا۔ ایف اے پاس جواد کا پیسٹی سائیڈ دوائیوں کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، اور حیدر ویسے بھی کچھ عرصے سے صوفی کی شادی کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ رشتہ داروں برادری میں نظر دوڑانے پر کوئی بھی صوفی کے جوڑ کا نظر نہ آتا تو الجھن کا شکار ہو جاتا کہ چچا یہاں بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی ایرا گہرا رشتہ نہ ڈھونڈ لیں۔ اس کے لیے پورا دن خوشگوار وقت گزار کر اس کا اطمینان بے حد قوی ہو گیا جب ماموں نے بے حد عاجزی اور درخواست سے جواد کے لیے صوفی کا ہاتھ مانگا۔ ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات، تم لوگ کہاں ہم کہاں، مگر صرف ایک بات پر یہ جرأت کر پایا ہوں کہ تم دونوں میری اکلوتی بہن کی نشانیاں ہو۔ صوفی میرے گھر کی بہو بن جائے تو یہ رشتہ بحال رہے گا جو اب مجھے ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم سب کی شدید خواہش سمجھ لو۔ میں بہت بار تمہارے ہاں گیا ہوں، مگر تمہارے چچا کا رویہ کچھ خاص حوصلہ افزا نہیں تھا جو ان سے یہ بات کرتا۔ تمہارے لیے تمہارے سامنے دست دراز کرتا ہوں بچے۔ ماموں جی گلوگیر لہجے میں بولے تو حیدر کو گہری شرمندگی نے گھیر لیا۔ واقعی ماموں جی جب بھی آتے ان کی خاطر توضع تو خوب کی جاتی، مگر اپنائیت کا اظہار کہیں نہیں ملتا تھا، بلکہ کسی حد تک چچا جی کا رویہ رعونت بھرا ہوتا، جس سے ماموں جی اپنی بات ہمیشہ دل میں دبائے واپس آ جاتے تھے، اور ایک دو دفعہ حیدر اگر گھر پر ملا تو چچا جی ساتھ تھے، سو یہ بات وہیں کی وہیں دل میں رہ گئی۔ آج بھی انہوں نے بے حد جھجکتے ہوئے حیدر سے مدعا بیان کیا تھا۔ مامی جی بھی امید و محب کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کے ذہن میں بے ساختہ جواد کی آنکھوں کی چمک اور صوفی کا گل رنگ چہرہ پھر گیا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کے دماغ نے لمحوں میں ہی فیصلہ دے دیا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے بیٹھے نظریں جھکائے ماموں کو ایک نظر دیکھا اور بے حد احترام سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ماموں جی آپ میرے لیے ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ میری ماں، اور مجھ پر اور صوفی پر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کوئی بھی والدین اپنی اولاد پر رکھتے ہیں۔ میری بہن اپنے ماموں کے گھر کی بہو بنے، اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں میرے لیے۔ میں ابھی کے ابھی آپ کو ہاں کر دیتا، مگر ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکا۔ ماموں جی نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چچا جی بھی ہمارے والد کی جگہ پر ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں۔ میں ایک دفعہ ان سے پوچھ کر ان کو بتا کر ہی آپ کو جواب دوں گا، اور ماموں جی سب سے بڑھ کر میرے لیے میری بہن کی خوشی ہوگی۔ میں اس سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اگرچہ ہمارے ہاں لڑکیوں سے ان کی مرضی پوچھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، مگر میں یہ ضرور کروں گا کیونکہ اس کا حق ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ آپ جی میرا موبائل نمبر رکھیں، مجھ سے گھر پر ملاقات نہ بھی ہو تب بھی فون پر رابطہ رہے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہونے میں بس چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے آپ کے سب کے حق میں بہتر کرے۔ نرمی سے کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں جی نے بے ساختہ نم آنکھوں سے اسے گلے لگا لیا۔
صوفی کو بلائیے مامی، رات ہونے سے پہلے پہلے ہمیں نکلنا ہے، ماموں جی سے مصافحہ کرتے اس نے کہا تو مامی جی خوشی سے بے حال ہوتی سر ہلا کر باہر نکل گئی کہ بہرحال حیدر علی کی طرف سے انہیں توقع سے بڑھ کر رد عمل ملا تھا۔ حیدر نے موقع کو غنیمت جان کر راستے میں بہن سے بھی اس کی مرضی دریافت کر لی اور اس کے چہرے پر کھلتے رنگ اسے مطمئن کر گئے، اگرچہ اس نے کسی قسم کا اظہار کیے بغیر بھائی سے اتنا کہا تھا کہ اسے اس کی زندگی کے بارے میں کیا گیا حیدر کا کوئی بھی فیصلہ قبول ہوگا۔ رات گئے ان کی واپسی عمل میں آئی۔ صبح اٹھتے ہی صوفی مہر کو لے کر اپنی مخصوص جگہ پر آ گئی اور بے حد شرماتے مسکراتے سب کچھ بتا دیا۔ مہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ گھنی میسنی، میں کیسے اپنے دل کی ہر بات سب سے پہلے تجھے بتاتی ہوں اور تو؟ اس نے 2-3 مکے اس کے بازو پر رسید کیے۔ صوفی نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو مہر، ایسی بات نہیں تھی کہ میں تمہیں بتاتی، بس ایک دفعہ پہلے جب میں حیدر بھائی کے ساتھ ماموں کے گھر گئی تھی تو اس کا ایک خاص نظر سے خود کو دیکھنا محسوس کیا تھا میں نے، اور کچھ نہیں۔ پھر میں بھول بھال گئی تھی یہ سوچ کر کہ یہ کسی بھی مرد کی وقتی پسندیدگی کی نظر ہو سکتی ہے۔ وہ تو کل مجھے رانی نے بتایا کہ جب سے جواد بھائی نے آپ کو دیکھا ہے تب سے ہی دیوانے ہو گئے تھے آپ کے۔ صوفی کہتے کہتے شرما کر ہنس پڑی۔ مہر نے اسے بڑے زور سے چٹکی کاٹی۔ اور کیا بتایا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اور بس ماموں جی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا چچا جی سے بات کر کے جواب دیں گے، پھر بھائی کے امتحان کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہوگی جو 2 ماہ بعد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی میری شادی کے ساتھ ہی تمہاری رخصتی بھی چچا جی سے مانگ لیں گے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں رات آئی تمہیں بتانے مگر تم سو چکی تھی۔ صوفی نے مہر کے مطلب کی بات بتا کر اسے خوش کر دیا۔ اچھا صوفی، تو ایسا کرنا، اپنی اور میری شادی سے پہلے مجھے حیدر کی پسند کے سارے کھانے بنانا سکھا دے، اور بعد میں کیوں آج ہی، جتنے دن وہ ادھر ہے نہ، میں چاہتی ہوں دسترخوان پر کوئی ایک ایسی ڈش ضرور موجود ہو جو اسے پسند ہو اور میرے ہاتھ سے بنی ہو۔ وہ خوابناک لہجے میں بول رہی تھی جب صوفی نے ایک دھپ اسے رسید کی۔ مہر نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اسے گھورا کہ ملازمہ چچی کا پیغام لے کر آ گئی تھی اور دونوں کو بلا رہی تھی۔ صوفی سے مل کر اپنا بیگ اٹھا کر جس پل وہ باہر نکلنے لگا تو ایک دم کہیں سے نکل کر سامنے آئی۔ اس بار بھی مجھ سے ملے بغیر جا رہے تھے؟ وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ یہ اہمیت ہے آپ کی نظر میں میری، یعنی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ تمہاری اہمیت میری زندگی میں کیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں۔ باقی رہا ملنے کا سوال، تو تم چچی کے ساتھ ہی تھی جب میں ان سے رخصت لینے آیا تھا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار وقت پر ہی اچھا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے وقوع پذیر ہونے پر وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ صوفی کا بہت خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر مہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگلی بار چچا جی سے رخصتی کی بات کروں گا، پھر شادی کے بعد نہ مل کر جانے والے تمہارے سارے شکوے دم توڑ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ شرارت سے بولا، اور اس کی بات کی گہرائی جان کر مہر سرخ پڑ گئی۔ اللہ حافظ۔ حیدر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑا، پھر گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کل کے چھوکرے کی اتنی ہمت کہ میری مرضی کے بغیر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا پھرے۔ ہم تو زمین کا ٹکڑا بھی کسی کو دان کرنا ہو تو نسل اور خاندان دیکھ کر دیتے ہیں، یہاں تو پھر معاملہ ہماری بچی کا ہے۔ رشتے ناتے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی بچوں کو کوئی حق حاصل ہوتا ہے ایسے بڑے فیصلے لینے کا۔ میں کل پنچایت میں تھا جب تو اب صاحب کی کال آئی ہے کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ارے تم بھائی ہو، میں باپ ہوں، میں کیسے کوئی غلط فیصلہ اپنی اولاد کے بارے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے گھر میں ہی میری بچی کے لیے ایک بہترین رشتہ موجود ہے۔ پہلے میں 1-2 سال انتظار کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کام میں دیر مناسب نہیں۔ میں شاہو کے ساتھ صوفی کے رشتے کا نہ صرف اعلان کرتا ہوں بلکہ اس جمعہ کی مبارک شب دونوں کا نکاح بھی ہوگا۔ حکیم علی کسی کا بھی رد عمل دیکھے بغیر سب کے حواسوں پر بم گرا چکے تھے۔ بی بی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس گھر کے مرد ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیں اس سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ چچی دم بخود تھیں، جبکہ اندر کمرے کے دروازے سے لگ کر تھر تھر کانپتی صوفی مہر سے جا کر لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا دل ایسے ہی وسوسوں کا شکار نہیں تھا مہرو، مجھے لگتا تھا کہ بھائی جس بات کو بے حد آسان سمجھ رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ سسک سسک کر بول رہی تھی۔ شاہو تو ہمارا بھائی ہے نا مہر، مجھ سے 13 برس چھوٹا،
अभी तक मेरा पल्लू पकड़े कई फरमाइशें मनवाता है। आपा सूफ़ी पकोड़े बना दो, आपा सूफ़ी मेरे दोस्तों की दावत है, अच्छे अच्छे खाने बनाना। चाचा जी ने एक लम्हे में कितनी बड़ी बात कह दी। मेरा न सही इस बच्चे के एहसासात का ही ख्याल कर लेते। वो रोते रोते न जाने क्या कुछ कह रही थी, फिर अचानक झटके से महर से अलग हुई। मेहरू, जुमा कब है? इसने हैरान अंदाज में पूछा। कल नहीं परसों है। महर का अंदाज भी अजीब अफसुर्दगी लिए था, जैसे समझ ना आ रही हो कि क्या करे इस सूरत हाल में। मुझे हैदर लाला को बताना होगा मेहरू, वही मुझे बचा सकते हैं, वरना चचा ने वो सब ज़रूर करना होता है जो इन्होंने सोच रखा होता है। इनकी बला से कोई जिए या मर जाए। वो अब तेज़ तेज़ टहलती कुछ सोच रही थी। महर, घर वाले नंबर से लाला को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, या शाहू से कहते हैं कि बाहर कहीं से फ़ोन करके लाला को सारी सूरत हाल बताकर जल्दी आने का कहे। चलो महर, हाल चलते हैं लाला को बताने। तुम बस चाची को किसी तरीके से वहाँ से हटाओ, थोड़ी देर में मैं लाला को बताती हूँ, इससे पहले कि ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। तेज़ तेज़ बोलती सूफ़ी गुमसुम खड़ी महर के करीब आई और इसे बाजू से पकड़ कर खींचने लगी। हाल में ही लैंडलाइन फ़ोन था और वहीं पर बीबी और चची सारा दिन मौजूद रहती और रोज़मर्रा के काम ज़्यादातर वहीं निपटाए जाते। गांव की औरतें भी वहीं पर आकर बरेजमान रहती। वो तो सूफ़ी की किस्मत अच्छी थी कि चचा हाकिम अली के इस अचानक और संगीन हुक्म के बाद सब इतने परेशान थे कि बीबी तो अपने कमरे में थी, चाची भी फ़िलहाल वहाँ मौजूद ना थी। एक मुलाजमा सफाई करती नज़र आई थी वहाँ। महर ने हुक्म देकर इसे अपने कमरे से कोई चीज़ लेकर आने को कहा और इसके बाहर जाते ही वो दोनों तेज़ी से फ़ोन के करीब आई। सूफ़ी ने जल्दी जल्दी हैदर का नंबर डायल किया और वो गालिबन क्लास में था, इसलिए खासी ताख़ीर से कॉल अटेंड की। वो भी जब सूफ़ी मायूस होने लगी, एकदम दूसरी तरफ से भाई की आवाज़ ने इसके मुर्दा तन में नई रूह फूंक दी। हाल के दरवाजे को देखते हुए इसने तेज़ी से हैदर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी तरफ हैदर का खून खौल उठा ये सारी बात सुनकर। तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है सूफ़ी, और इसके होते हुए तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। वही होगा जो तुम चाहोगी, तसल्ली रखो। मैं पहुंच रहा हूं। मैंने चचा जी को बड़े होने की बहुत गुंजाइश दी, अब और नहीं। ये मेरी ज़मीन या जायदाद का इस्तेहसाल नहीं जो मैं चुप कर जाऊं। ये मेरी बहन की ज़िंदगी की खुशियों का सवाल है। तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं खुद आ रहा हूँ, अपने मखसूस संजीदा लहजे में कहकर सूफ़ी को खातिर ख्वाह तसल्ली दी, जिससे सुनकर सूफ़ी के कांपते दिल को करार मुयस्सर आया। रात गहरी होने से कबल हैदर एक बार फिर घर पर था और इस दफ़ा चचा भतीजा मुकम्मल खुल कर सामने आए थे। सूफ़ी का रिश्ता मैं तय कर चुका हूँ चचा, और इसकी शादी भी वहीं होगी। मैं आपकी फजूल ज़िद और गलत रस्म व रिवाज पर अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं अब वापस जाने से पहले अपनी बहन को यहाँ से रुखसत करके जाऊँगा। वो तन कर हाकिम अली के सामने आ खड़ा हुआ, अंदाज कतई था। हाकिम अली चंद लम्हे इसकी जवानी की मुँह जोरी और दबंग कुव्वत फ़ैसला को जांचते रहे और कुछ देर बाद बेहद ठहरे हुए अंदाज में गोया हुए। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि हमारी जायदाद में से तुम्हारी बहन को मैं फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। न सिर्फ ये, बल्कि मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के फ़ैसले पर भी गौर करूँगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसे कभी भी तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूँगा, भले वो सारी उम्र मेरी दहलीज पर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। वो भी इसी के अंदाज में हर लफ्ज़ को चुबा चुबा कर बोले थे। आखिर को हाकिम अली कैसे अपनी झूठी शानो शौकत और जाहो जलाल को कल के लड़के के सामने सरनगू होता देखते, सो उन्होंने अपना दाव खेल दिया और हैदर अली का पारा लम्हों में ही आसमान पर जा पहुंचा। अपने बाप दादा की जायदाद के हम कानूनी वारिस हैं चचा, और ये हक हमें हमारा मज़हब देता है। और रही बात मेरी बीवी की रुखसती ना कराने की, तो निकाह के बाद इसका हर हक मेरे ज़िम्मे है। मैं इसे जिस वक्त चाहूँ यहाँ से ले जा सकता हूँ। दुनिया का कोई कानून मुझे इससे रोक नहीं सकता, ना ही मुझे इसके लिए आपकी या किसी की इजाज़त दरकार है। इनकी आंखों में देखकर कहता वो रुका नहीं, चला गया। हाकिम अली तिलमिला कर रह गए। बाप दादा की वह जायदाद जिस पर वो सांप बनकर बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी अकलौती बहन की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए वो अपने कम सुन बेटे की शादी इससे 13 साल बड़ी लड़की से करने पर मजबूर थे, वो हाथों से ना निकले। इसके लिए उन्होंने कोई और लाहे अमल सोचना था।
رات جب چچی نے شاہو کی شادی صوفی سے کرنے پر وویلا کیا تھا تو انہوں نے بیٹھ کر انہیں سمجھایا تھا، او جاہل عورت، کوئی مرد نہیں گیا ادھر جس کے تو بین ڈال رہی ہے۔ مجھے بھی اپنی اولاد عزیز ہے اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ صوفی کی شادی غیروں میں کر کے میں اپنی آدھی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ کل ہمارے جوتے سیدھے کرنے والے آج ہمارے برابر کیسے آ سکتے ہیں بھلا؟ شاہو سے صوفی کی شادی ہو جائے تو گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہے گی۔ صوفی اچھی اور شریف بچی ہے، ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گی، اور رہا شاہو تو جوان ہونے پر اس کی دوسری بیوی بیاہ لائیں گے۔ مرد کی تو شان ہے دو دو تین تین بیویاں رکھنا۔ انہوں نے بیٹھ کر سمجھایا تو چاچی بھی حاکم علی کے زرخیز دماغ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب حیدر علی حاکم علی کے منصوبوں سے ٹکرانے آن پہنچا تھا۔ حیدر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا نوجوان تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے ماموں سے رابطہ کر کے انہیں مختصر سی ساری روداد بتاتے ہوئے 2 دن کے اندر اندر مختصر بندوں کے ساتھ بارات لانے کی درخواست کی تھی۔ ماموں نے بلا حیل و حجت اس کی درخواست مان لی۔ صوفی کو رخصت کرنا اس کی فوری ترجیح تھی۔ باقی رہا جائیداد اور اس کی اپنی زندگی کا معاملہ تو اسے وہ صوفی کو رخصت کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتا تھا، مگر مہر کو کسی طور قرار نصیب نہیں تھا۔ جب سے ابا اور حیدر علی کے درمیان ہونے والی زبانی چپکلش کا پتہ چلا تھا، ساتھ ہی ابا کے رخصتی نہ کرنے والی بات بھی، تب سے ہی وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ اپنے ابا کی فطرت کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اپنے اصولوں سے ٹکرانے والے لوگ ابا کو سخت ناپسند تھے اور وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جایا کرتے تھے۔ رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد وہ پھوٹتے ہی باہر آ گئی تھی۔ ابا کے گھر سے باہر ہونے کا یقین کر لینے کے بعد ایک نظر بی بی پر ڈالتی۔ وہ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار میں مصروف تھیں، جبکہ اس کی امی اس ٹائم کچن میں تازہ آنے والے دودھ ملازماؤں سے گرم کروانے میں اور لسی اور تازہ مکھن نکلوانے میں مصروف تھیں۔ صوفی بھی عموماً ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر اس وقت وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ تسلی کر کے وہ حیدر علی کے کمرے کی جانب آ گئی، وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد صبح کی سیر کا عادی تھا۔ پچھلی طرف والے درختوں کے جھنڈ کے پاس آ کر وہ بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگی، جہاں سے حویلی کا بڑا پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، جو کہ بیرونی آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا۔ نماز کے لیے باندھا گیا دوپٹہ ویسے ہی لپٹا تھا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے وہ ٹہلنے لگی۔ پھر اس نے اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ابا کے آنے سے پہلے وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، سو بے قراری سے اسے آواز دی۔ حیدر نے چونک کر اس سمت دیکھا اور باڑ پھلانگ کر اسی جانب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر مہر کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکل آئے۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اتنی صبح اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہ گیا۔ ابا کی بات سنی آپ نے؟ انہوں نے کہا اگر حیدر اپنی مرضی کرے گا تو وہ بھی مجھے تمام عمر اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھیں گے۔ ابا اپنی ضد کے پکے ہیں حیدر، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ حیدر اس کی بات سن کر کچھ لمحے کو دنگ رہ گیا۔ ضد چھوڑ دوں اور صوفی کو شاہو سے بہا دوں؟ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے مہر سٹ پٹا گئی۔ نہیں باخدا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن ایک بار وہ جھجک سی گئی اور قدرے رخ موڑ لیا۔ ایک بار ہماری شادی مطلب رخصتی ہو جاتی تو آپ کو پھر ہی صوفی کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنی دیر میں تمہارے ابا صوفی کا کام کر چکے ہوتے، کیونکہ مسئلہ میں نے نہیں تمہارے ابا نے اٹھایا ہے محترمہ، میں صرف اسے صحیح انجام تک پہنچا رہا ہوں، اور تم فکر نہ کرو، صوفی کی شادی کے بعد میں رخصتی بھی کروا لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہیں ساری زندگی بٹھائے رکھنے کی صرف ایک گیدڑ بھگتی ہے چچا کی، ورنہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے۔ وہ جو پہلے ذرا تیز ہوا تھا، اب مہر کو اس قدر پریشان دیکھ کر اس کا لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا۔ وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں حیدر، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ رونا ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ حیدر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے، نرمی سے آنسو پوچھے اور گویا ہوا، دیکھو مہر، رونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا مقابلہ جوان مردی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ میرا قول ہے، اور اگر پھر بھی حل نہ ہو تو
پھر تدبیر لڑانی چاہیے اور پھر بھی مسئلہ جوں کا تو رہے تو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی تو ہمارا پہلا مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا، بس تم نے اپنے اعصاب قابو میں رکھتے ہوئے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، اور تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس بات کا یقین کر لو، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس کی تسلی دلانے پر اس کی پریشانی تو کم نہیں ہوئی تھی، لیکن جو رات سے گھٹن محسوس کر رہی تھی اس کا خاتمہ ضرور کم ہو گیا تھا۔ صوفی ناشتہ لے کر آئی تھی حیدر کے لیے اور ابھی کسی کام سے باہر گئی تھی جب اس نے بی بی کو قدرے محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ارے بی بی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ ناشتے کی ٹرے دور کھسکا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بی بی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور حیدر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تم پر فخر ہے حیدر، اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے جس طرح تم ڈٹ کر کھڑے ہو۔ 20 سال پہلے میرا کوئی بھائی ایسے کرتا تو میری ایسی تمام زندگی ویران نہ گزرتی، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس دولت، جائیداد اور فرسودہ روایات کے لیے میرے باپ بھائیوں نے میری زندگی رول دی، اس کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ تمہارے لیے انسان اور انسانی احساسات کی زیادہ قدر ہے بنسبت مادی اشیاء کے۔ خوش رہو میرے بچے، اللہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے، انہوں نے پرجوش انداز میں کہہ کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں بچے، اس لیے شاید کھلم کھلا تمہاری اس جد و جہد میں تمہارا ساتھ نہ دے پاؤں کہ عمر کے آخری دنوں میں اپنے بھائی سے کسی قسم کی کوئی چپکلش نہیں چاہتی، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک پوٹلی حیدر کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اس نے نہ سمجھی سے بی بی کو دیکھا، وہ مسکرائیں۔ صوفی کے لیے ہیں وہ تمام زیورات جو میری ماں نے مجھے دیے تھے، میری طرف سے تحفہ ہیں، ایک معمولی سا اور دعاؤں کا انمول خزانہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دونوں جہانوں کی تمام خوشیوں سے سرفراز فرمائے اور تمہاری وہ تمام ارادے کامیاب کریں جو تم نے اس علاقے کے لوگوں کی زندگیوں سے تاریکی دور کر کے اجالا لانے کے لیے کر رکھے ہیں۔ چلتی ہوں، بھائی زمینوں سے آتے ہی ہوں گے، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، تیزی سے اس کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ صوفی جس وقت کمرے میں واپس آئی، بھائی کو کسی گہری سوچ میں دیکھا۔ اس نے مختصر سا بہن کو بی بی کے بارے میں بتا کر وہ زیورات سنبھالنے کو کہا اور خود چچا سے ملنے چل دیا، جو کچھ دیر قبل ہی اتاق سے آئے تھے اور اب اپنے خاص کمرے میں بیٹھے ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھے۔ حیدر کو دیکھتے ہی چونکے تو تھے، مگر کچھ ظاہر کیے بنا اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے نرمی سے منع کر دیا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ہمارے بزرگ اور سرپرست ہیں چچا جی، اور آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنے والد کی جگہ پر سمجھا ہے، کیونکہ اپنے والد کی تو دھندلی سی چھبی ہے ذہن میں، بس آپ نے بھی ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا، پالا پوسا اور آج اس مقام تک لائے ہیں۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے ویسی ہی عزت اور احترام ہے جیسے ایک والد کی ہونی چاہیے۔ وہ سر جھکائے بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ چچا حاکم علی یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ شاید وہ اپنے ارادے سے باز آ چکا ہے جب ہی ایسے انداز میں ان سے محبت اور ان کے احسانات کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس کی اگلی بات نے ان کے تیور خراب کرنے شروع کر دیے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے فیصلے پر غور کرتے ہوئے میری بہن کی شادی وہیں کر دیں جہاں میں نے طے کی ہے۔ باخدا شاہو میرا بھائی ہے، میرا ہی خون ہے، اگر وہ آج صوفی سے بڑا نہ سہی اس کا ہم عمر ہی ہوتا تو مجھے اپنی بہن کو اس سے بہانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، مگر اتنا بڑا ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیدر کے لہجے میں آج غصے کے بجائے لجاجت تھی۔ میں نے ماموں کو کل بارات لانے کو کہا ہے، آپ اگر سرپرست بن کر صوفی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے تو آپ کا یہ احسان شاید میں عمر بھر نہ اتار پاؤں۔ اس کی اس بات نے حاکم علی کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا حیدر علی، غیر برادری سے کوئی بارات آج تک نہ ہمارے خاندان میں آئی ہے، نہ ہی غیر برادری کو بیٹی دے کر ہم اپنا شملہ جھکا سکتے ہیں۔ ہاں، تم ایسے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو بے شک اپنی بہن کو جہاں چاہے رخصت کر دو، مگر اس کے بعد تمہارا اور تمہاری بہن کا ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہوگا۔ بھول جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی تمہیں تھمایا تھا، اور اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں اسے ایسے ہی بٹھائے رکھوں گا۔ اگر میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں تو یہ رشتہ توڑ بھی سکتا ہوں، میں اسے تم سے کھلا دلوا کر اس کی شادی خاندان میں ہی کسی اور سے کر دوں گا۔
اپنی انا اور جھوٹے جاہو جلال کے زعم میں چچا بہت غلط بول رہے تھے۔ حیدر نے اپنے ضبط کو رخصت ہوتا محسوس کیا۔ اور اس وقت آپ کا اونچا شملہ کہاں ہوگا چچا جی، جب آپ اپنی عزت اپنی بیٹی کو لے کر عدالتوں میں دھکے کھائیں گے اسے کھلا دلوانے کے لیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں بات عزت اور غیرت کی آتی ہے تو جہاں 7 پشتوں میں آپ کی دہلیز پر غیر برادری سے بارات نہیں اتری، کئی بے جوڑ رشتے کر کے کئی زندگیاں برباد کر دی گئیں، کئی لڑکیوں کو عمر بھر کنوارا بٹھا کر قبر میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ان کے جوڑ کا خاندان برادری میں رشتہ نہیں تھا، اور غیر خاندان میں شادی پر جائیداد بھی غیروں کو دینی پڑے گی اور رسم و رواج پر بھی حرف آئے گا، وہاں آپ شاید یہ بھول گئے کہ آپ کی 7 پشتوں میں کسی عورت نے کھلا بھی نہیں لی۔ آپ کے خاندان کی عورتوں نے کبھی پورا گاؤں نہیں دیکھا، اور آپ اپنی بیٹی کو عدالت میں 1000 مردوں کے درمیان گھٹیا سوالات اور ریکنگ الزامات کی بوچھاڑ میں جا کھڑا کریں گے، کیونکہ کھلا لینے کے لیے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مقصد میں کامیابی ہو یا نہ ہو، اس وقت آپ کی عزت، آپ کے شملے اور خاندانی رسم و رواج پر حرف نہیں آئے گا کیا؟ وہ غصے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ چچا حاکم علی تلملا گئے۔ کل صوفی کا نکاح اور رخصتی ہے چچا، اگر آپ آ کر اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ورنہ یہ بات میں جانتا ہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے بہت پہلے رخصت ہو چکے ہیں، اور اپنی بہن کے لیے اس کا اچھا برا میں ہی سوچتا ہوں۔ صوفی کی رخصتی کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے، کہہ کر وہ رکا نہیں۔ حاکم علی کو غصے میں تلملاتا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے روز حاکم علی نے حیدر علی کو پیغام بھیجا کہ یا تو اپنے ارادے سے باز آ جائے یا پھر وہ واپس آئے تو ان کی حویلی میں نہ ملے، کیونکہ اپنے اصولوں سے روح گردانی کرنے والے کو وہ کڑی سزا دیتے ہیں، مگر جہاں وہ صرف اس بات کا لحاظ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، ورنہ حاکم علی کے دروازے پر کوئی غیر بازو لینے آئے تو وہ بازو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ منشی نے ویسے ہی تمام الفاظ حیدر کے سامنے آ کر دہرا دیے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چپ بیٹھا رہا کہ آج کے دن وہ کسی بھی فرد سے زبانی اور عملی مدبھیڑ نہیں چاہتا تھا۔ حاکم علی کو پتہ نہیں واقعی کسی کام سے نکلنا پڑا تھا یا وہ جان کر منظر سے غائب ہوئے تھے، یہ کوئی نہ جان پایا تھا، مگر ان کے گھر سے جانے کے بعد مہر نے اچھا خاصا رونق کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ حویلی کی تمام ملازماؤں اور اپنی قریبی سہیلیوں کو بڑے حال میں جلد از جلد پہنچنے کا حکم دے کر نہ صرف خود تیار ہوئی بلکہ بی بی کے کہنے پر صوفی کو بھی تیار کر دیا۔ پھر محض 2 گھنٹے کے اندر اچھا خاصا شادی کے گھر والا ماحول بن گیا تھا۔ بی بی نے جب اسے آج صوفی کی رخصتی کا بتایا، وہ اپنے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچ کر رہ گئی کہ صوفی کو بھی خوشیاں پانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اسے، سو اسے ہر قسم کی فکر چھوڑ کر اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ آخر کو دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، ہم راز مخلص ساتھی۔ بی بی نے ابھی اسے حاکم علی کی کھلا والی دھمکی کی بابت نہیں بتایا تھا، وگرنہ وہ یوں بے فکری نہ پھر رہی ہوتی۔ وہ تو آج تک حیدر کی اسی بات کے زیر اثر اپنی تمام پریشانیاں بھول چکی تھی کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھا چکا ہے تو نبھانا بھی جانتا ہے۔ سو چچی کے گھوڑنے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے ملازمہ سے ڈھولکی بھی منگوائی تھی، اور اب حال میں سب کو جمع کیے گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھی۔ صوفی کچھ افسردہ کچھ خوش ملی جلی کیفیات میں صوفے پر بی بی کے ساتھ بیٹھی یہ سب ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ماموں اور جواد 10-12 بندوں پر مشتمل بارات لائے۔ یہ بھی حیدر علی کی تاکید پر ہوا تھا کہ وہ اپنی تمام خوشیاں اپنے گھر جا کر پوری کر لیں۔ فرنیچر اور باقی کا جہیز کا قیمتی سامان اس نے ماموں کے گھر بھجوا دیا تھا، حاکم علی کو کچھ بھی بتائے اور پوچھے بغیر۔ نکاح کسی تلخی کے بغیر ہو گیا کہ حاکم علی موجود نہ تھے۔ کھانا کھا کر رخصتی امن میں لائی جانے لگی۔ ملتے سمے صوفی سے جہاں مہر اور بی بی پھوٹ پھوٹ کر روئیں، وہاں چچی بھی صوفی سے ملی اور 2 سونے کی طلائی چوڑیاں چپکے سے اس کی کلائی کی زینت بنا دیں کہ کچھ وقت کو وہ بھی چچا حاکم علی والی سوچ کے زیر اثر بہک گئی تھیں، مگر پھر صوفی کی معصوم صورت پر نظر پڑتے ہی انہیں مہر یاد آ جاتی تو دل 2 مختلف راگ الاپنے لگتا۔ سو رخصتی کے وقت وہ بھی افسردہ تھیں کہ صوفی نے تو مہر سے بڑھ کر ان کو ایک ماں کا مان دیا تھا اور خدمت کی تھی۔ سپہر تک یہ سارا ہنگامہ رہا تھا، پھر ایک سکون سا چاروں اور چھا گیا تھا۔
وہ بے حد تھکا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مہر اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ حیدر نے غور سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا، پھر شکریہ کہہ کر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی ہے مہر، اور مجھے لگتا ہے اب ایک اور اہم فرض کی ادائیگی کا وقت ہے۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مہر کیا کہتی، نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتی رہی۔ چاچا اپنی انا کو بلند رکھنے کے سلسلے میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کریں جس سے ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اس سے پہلے ہی مجھے کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے، مگر اس بار مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی مہر، بلکہ گھر کے ہر فرد کی۔ وہ اس وقت غصے میں ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی پر برا وقت آیا ہے تو اسی غصے نے شیطان بن کر انسان پر ایسا وار کیا ہے کہ وہ سدھ بدھ کھو کر ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے گیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں حیدر، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کی ذو معنی باتوں کے جواب میں اس نے الجھ کر کہا، چچا نے کہا ہے کہ اگر میں نے صوفی کو ماموں کے ہاں بہایا تو کبھی بھی تمہیں میرے سنگ رخصت نہیں کریں گے، اور جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں تمہیں رخصت کرانے کے لیے، انہوں نے کہا وہ زبردستی تمہیں مجھ سے کھلا دلوائیں گے۔ مہر نے حیدر کو سنجیدگی سے بولتے سنا اور بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا حیدر، میں ایسے نہیں ڈر رہی تھی، ایسے ہی نہیں خدشات نے دن رات میری نیند اڑائی ہوئی تھی۔ وہ ضد پر اڑ گئے ہیں اور غصے میں ہیں تو پھر کسی کا نقصان کا نہیں سوچیں گے، بھلے ان کی بیٹی کا گھر اجڑے یا دل، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ یہ وقت ان سے مت بھیڑ کا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بے حد پریشانی سے اس نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا اگر تم ثابت قدم رہو گی اور میرا ساتھ دو گی، اور اس کے لیے تمہیں قبل از وقت تیار کر رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں حیدر، آپ مجھے نہ بھی کہتے تب بھی، میں مر جاؤں تب بھی۔ ابا مجھ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں منوا سکیں گے حیدر جس میں آپ کے چھوڑنے والی بات آئی ہو۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، لہجہ بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا کہ حیدر کو اس نے اپنی دعاؤں سے پایا تھا۔ کوئی کیسے بھلا ان کو الگ کر سکتا تھا؟ پھر مہر کی یقین دہانی کے بعد اس کی پریشانی کچھ قائم ہوئی۔ چچا حاکم علی سے کچھ بعید نہیں کہ وہ جذباتی داؤ پیچ آزما کر کسی الٹے سیدھے کاغذ پر مہر سے سائن کروا لیتے، جس سے واقعی ان دونوں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ آگے کا لاہے عمل سوچنے لگا کہ چچا حاکم علی کا رد عمل اب کیا ہوگا۔ کیا اسے مہر کو رخصت کرانے کی بات ابھی چھیڑنی چاہیے یا 1.5 ماہ بعد ہونے والے اپنے امتحانات کے بعد؟ سوچو کہ اس گورکھ دھندے کو سلجھاتے وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ انسان اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے لیتا ہے، مگر کاتب تقدیر کو انسان کی مرضی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انسان کی لاکھ تدبیروں کے باوجود بھی زندگی اسی نہج سے ہی گزرتی ہے جیسے کاتب تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ حاکم علی کے زور زور سے بولنے کی وجہ سے حیدر کی آنکھ کھلی تھی۔ شام رات میں بدلنے کو تیار تھی۔ ملگجا سا اندھیرا ہرسوں پھیل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹا رہا۔ پہلا خیال صوفی کا آیا۔ وہ ہمیشہ اس ٹائم اس کے لیے چائے لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا وہ باہر آ گیا۔ چچا حاکم علی کو اپنے مزاج کے خلاف ہر بات پر ہی غصے سے چلانے کی عادت تھی، مگر آج حیدر غصے کا ماخذ جانتا تھا، سو خود کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا وہ آئندہ کا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ حاکم علی اس کی توقع سے بھی بڑھ کر غصے میں تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی منمانی کرنے کے بعد میں تم بہن بھائی کو خود کے لیے اور اس گھر کے لیے مرا ہوا تصور کروں گا۔ تم مجھے یہاں اپنی شکل مت دکھانا، مگر تم میری بات کو دیوانے کی بڑھ سمجھے تھے شاید۔ اس پر نظر پڑتے ہوئے حاکم علی نے دھاڑ کر کہا۔ بی بی نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ چچی بھی دوڑی چلی آئیں۔ اس سے پہلے ان دونوں کا ہر مباحثہ اکیلے میں ہوا کرتا تھا۔ مہر الگ دروازے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بی بی اور اپنی ماں کے سامنے وہ ہر بات بول جایا کرتی تھی، مگر ابا کے سامنے منہ سے ایک لفظ نکالنے کی جرأت نہیں تھی اس میں۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں یہاں سے، مگر میری ایک امانت ہے آپ کے پاس، وہ میرے حوالے کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں نظر بھی آ جاؤں آپ کو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ حیدر خاصا پرسکون تھا۔ حاکم علی کے مقابلے میں اس کا یہ انداز حاکم علی کو آگ لگا گیا۔ کون سی امانت؟ کیسی امانت؟ جاؤ یہاں سے، ہمارا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی فطرت کے خلاف بہت نرمی برت چکا ہوں تم سے، چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو
کہ مجھے بندوں کے ذریعے تمہیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکوانا پڑے۔ میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیں چچا، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ اندر کھڑی مہر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چچا بھتیجے کی جنگ میں وہ کس کو جیتے گی، کس کو ہارے گی، یہ خیال اس کو دہلائے جا رہا تھا۔ خبردار جو میری بیٹی کا نام بار بار اپنی زبان پر لائے۔ حاکم علی کی بیٹی ہے وہ، اپنے باپ کا مان رکھے گی، جیسے میں کہوں گا ویسے کرے گی۔ مہر باہر آؤ اور آ کر اس کو اس کی اوقات بتا دو۔ جس شخص نے باپ کی بات کی عزت نہ رکھی وہ اس کی بیٹی کو خاک تحفظ دے گا۔ غصے نے حاکم علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے زور زور سے مہر کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سمٹی سمٹائی مہر سب کے سامنے تھی۔ کسی کے بولنے سے پہلے حیدر سب سے آگے آیا۔ چچا نے تمہاری رخصتی میرے ساتھ کرنے کو انکار کر دیا ہے مہر، وہ ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں سے ساری زندگی کے لیے نکل جانے کو کہا ہے، مگر میں تمہارے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم اپنا سامان پیک کرو، ہمیں ابھی جانا ہے۔ وہ تیز تیز بول کر اس کو حالات کی سنگینی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مہر نے بے یقینی سے اپنے باپ کی سمت دیکھا۔ تم اس کو اس کے سامنے اپنی زبان میں ہی بتا دو مہر پتر کہ تم اس نافرمان کے لیے اپنے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی، نہ ہی ہمارے ہاں کی بیٹیاں ایسے شتر بے مہار ہو کر باپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر منہ پھاڑ کر کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ حاکم علی نے گونجدار آواز میں کہہ کر مہر کو مشکل میں ڈال دیا۔ یہ تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے ہیں مہر، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تو تمہیں چلنا ہوگا۔ آج یہ جذباتی داؤ پیچ لڑا کر اور کل کو اور کوئی چال چل کر ہمیں الگ کر دیں گے۔ مہر کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر حیدر چلایا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی، گویا دل و جان سے حیدر کے ساتھ جانے پر آمادہ تھی، مگر اپنے ابا کا سر بھی نہ جھکے، وہ مان جو انہیں اپنی بیٹی پر تھا وہ نہ ٹوٹے۔ بس دیکھ لیا میاں اس کا رد عمل، اور جان لی اس کی نظروں میں اپنی اوقات۔ حاکم علی مہر کے رونے کو اپنی جیت سمجھے تھے اور طنزیہ انداز میں بولے تھے، ہمارے ہاں کی شریف بیٹیاں اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار اپنے ماں باپ کو دے کر ان کا مان رکھتی ہیں، تمہاری طرح خود سری نہیں دکھاتی۔ اب تم جا سکتے ہو، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ان کا لہجہ اور الفاظ نخوت سے بھرپور تھے۔ مہر نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ابا ایسا مت کریں حیدر کے ساتھ، میں نہیں جاؤں گی اس کے کہنے پر کہیں بھی، مگر آپ اسے گھر سے مت نکالیں، یہ گھر اس کا بھی تو ہے۔ اب کہ وہ رہ نہ سکی اور روتے ہوئے حاکم علی سے کہا، ہاں حاکم بھائی مہر ٹھیک کہہ رہی ہے، حیدر آپ کا اپنا خون ہے اور پھر داماد بھی۔ آپ کیسے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دینے سے مکر سکتے ہیں؟ اس نے غلطی کی ہے تو اسے سزا دیجیے، مگر اس طرح کر کے ظلم مت کریں۔ بی بی بھی تخت سے اٹھ کر بھائی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے کیے کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ بھی اپنا بچہ سمجھ کر درگزر کریں اور کوئی مبارک دن دیکھ کر مہر کو اس کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ خدارا ایک ضد کی خاطر ان دونوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں۔ اس گھر کی عورتوں کو کبھی اپنے حق کے لیے بولنے نہیں دیا گیا تھا، مگر آج بیوی میدان میں اتر آئی تھیں جبکہ چچی ہنوز خاموش تھیں، کبھی غصے سے گرجتے برستے اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی زاروں قطار روتی بیٹی کو۔ تم چپ کرو خالدہ، اس نے غلطی نہیں گناہ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک غلط اور عجیب ترغیب دی ہے۔ آج اس کو سزا نہ ملی تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کر الٹے سیدھے قدم اٹھائے گا۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس جیسے شخص کے ہاتھ میں دینا میری بہت بڑی بھول تھی، اور حاکم علی اپنی بھول سدھارنا جانتا ہے۔ جہاں تک میری بیٹی کی بات ہے، یہ ابھی ناسمجھ ہے، اسے صحیح غلط کا نہیں پتہ۔ وقت گزرنے پر یہ بھی کھرے کھوٹے کی پہچان کر لے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے میرا مان رکھ لیا اور اس کے فخر کو اس کے منہ پر دھتکار دیا۔ اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، وہ تحقیرانہ انداز میں بولے، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مہر کوئی قدم اٹھا بھی لیتی تو میں اسی وقت خود کو گولی مار دیتا۔ غلام علی، حاکم علی نے زوردار آواز میں ملازم کو بلایا، اس شخص کو دھکے مار کر اس گھر کی دہلیز سے باہر کر دو، اور آئندہ باہر نظر آئے تو بے شک گولی مار دینا۔ ان کے ملازم کو اس طرح کہنے پر مہر نے بامشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا اور ایک بار پھر حاکم علی کے سامنے آئی۔ ابا ایسا مت کریں، میں معافی مانگتی ہوں حیدر کی طرف سے، یہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ بس کرو یہ ڈرامہ مہر بی بی، تمہارے ابا کی ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی قدر ہے۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں اب تم بلاؤ گی تب بھی حیدر علی نہیں آئے گا، اور تمہارے ابا کی خوش فہمی بھی
वक्त ही दूर कर देगा कि हैदर अली तुम्हें छोड़ देगा। गुलाम अली को, जो इसे हाथ लगाते हुए झिझक रहा था, को हाथों से दूर धकेलते हुए वो महर तक आया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा था, हैदर, हैदर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बौखला कर बोली, जबकि दूसरी कोई बात सुने बगैर वो तेज़ कदमों से मुड़कर वहाँ से चला गया और शायद कभी वापस ना आने के लिए। महर कुछ देर साख्त खड़ी रही और पथराई आंखों से इसे गायब होते देखा। फिर मुलामती नज़रों से हाकिम अली को देखती अंदर भाग गई। बीबी भी थके थके कदम उठाती अंदर को चल दी। ज़िद और अना की जंग में बहुत कुछ खोना पड़ता है, जज्बात, एहसासात, रिश्ते, हत्ता के इंसान भी। पता नहीं वक्त इस बार ज़िंदगी का कौन सा तल्ख रंग इन्हें दिखाना चाहता था। इस घर में जो कुछ जब भी इनके साथ हुआ, वो समझती थीं कि बस अब इससे बढ़कर बुरा रंग ज़िंदगी का हो ही नहीं सकता। मगर अगली बार इससे भी गहरी और कारी ज़रब पर वो फिर यही सोचती। अब हालात जो रुख इख्तियार कर गए थे, इसके बाद ना जाने क्या कुछ देखना अभी बाकी था। इन्हें देखकर महर इनके गले लगकर बेख्तियार फूट फूट कर रो दी। मैंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ देने का वादा किया था बीबी। मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसा रुख इख्तियार कर जाएंगे। अब्बा यूँ मुझे कटहरे में ला खड़ा करके अपने बाप होने का खिराज मांग लेंगे। वो बहुत खफा होकर गया है बीबी, कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए था महर। बीबी की ठहरी हुई आवाज़ पर वो हैरान रह गई। तुम्हारे अब्बा ने हमेशा वही किया जो इनसे इनकी अना ने करवाया। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मुझे ना तो हैदर जैसे भाई की सरपरस्ती मिली थी, ना हैदर जैसा शरीके सफ़र जो अपने से बंधे हर रिश्ते पर आने वाली कोई भी आँच खुद पर ले ले। मैं क्या करती बीबी, मेरे हाथ अब्बा ने बांध दिए थे। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगी? वो बेहद परेशानी में इनसे पूछ रही थी। कुछ नहीं होगा, बस अब दुआ करो अल्लाह से वो कोई राह निकाले। मैं हैदर से रब्ता करने की कोशिश करूँगी। उन्होंने इसके हाथ थपा कर तसल्ली दी। हाकिम अली के घर से वो बहुत दिल बर्दाश्ता और गुस्से में निकला था। वो तो चचा को समझाना चाहता था कि किसी भी बदमज़गी के बगैर महर की रुखसती की बात इससे की जाए, मगर चचा के गुस्से ने हालात कुछ इस किस्म के पैदा कर दिए थे कि महर को दरमियान में लाना पड़ा। और हैदर, जिसे महर की मोहब्बत और यकीन दहानियों पर बहुत नाज था, बुरी तरह टूट गया जब महर ने इसके साथ जाने से इनकार किया। महर की इस बेवफाई ने इसके अंदर एक ज्वार भाटा उड़ा दिया था। मर्द और औरत की ज़िंदगी को बरतने के लिए एक जैसे मामलात पर एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। वो इस पल इस बात को जहन में रख कर कुढ़ रहा था कि वो महर पर शरई हक रखता था, फिर भी वो इसके साथ नहीं आई थी। एक औरत के जज्बात को जाने बगैर कि वो इसकी बीवी थी तो किसी की बेटी भी तो थी। हालात ने इसे ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया था जहाँ अगर वो अपने बाप की नाफरमानी करके इसे पीछे चल भी देती तो नाफरमानी की एक नई दास्तान रकम करती। एक मान जो बाप को अपनी बेटी पर था वो टूट जाता कि हर रिश्ते के अलग तकाजे होते हैं। इस पल अगर वो हैदर की मनकूहा से बीवी बन चुकी होती, तब लाख हाकिम अली इसे वास्ते देते अपनी इज्जत जलाल के वो अपने ख़ानदान के साथ जाने को तरजीह देती। मगर इस पल वो दोनों मर्द इसके एहसासात को समझ नहीं पाते थे और दोनों ने अपनी अपनी अना की जंग में इसकी मोहब्बत का इस्तेहसाल किया था। वहाँ से हैदर सीधा मामू के यहाँ गया था। सूफ़ी को खुश देखकर जलते दिल को कुछ करार आया। फिर सूफ़ी को मुख्तसर सी सूरत हाल बताकर वो शहर चला गया। ज़िंदगी की पहली और अहम तरजीह इसके लिए तालीम ही थी, तो वो दरमियान में वो खामखा ही मोहब्बत नामी ऑक्टोपस का शिकार होकर महर से निकाह कर बैठा था, वरना इसकी दूर दूर की मनसूबाबंदी में अभी शादी शामिल नहीं थी। मगर इसी का नाम ज़िंदगी है कि हमारे तय करदा रास्तों पर नहीं चलती। ज़िंदगी को अपनी नहज पर चलाने की कुदरत के अपने मुतय्यन कवानीन हैं, जिस पर इंसान को चाहे ना चाहे चलना पड़ता है। अब इससे पहले इम्तिहानात की तरफ यकसुई से तवज्जो देनी थी, फिर इससे फारिग होकर सुकून से ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम फ़ैसले लेने थे, जिनमें हाकिम अली से अपनी ज़मीन वापस लेकर कुछ तरक्याती मंसूबों पर काम करना था, जिससे गरीब किसान का ना सिर्फ इस्तेहसाल ख़त्म होता बल्कि इसकी रोज़गार की भी सबील पैदा हो।
गांव में तालीम और सेहत के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात जिनसे जहालत के अंधेरों का खात्मा हो सकता और गरीब लोगों को सेहत के हवाले से बुनियादी ज़रूरियात बराहम मिलती, इन सब कामों के लिए इसका अज़म तो था ही, मगर दौलत की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं था। वो पैसे के बगैर सिर्फ इरादे और कोशिश से कुछ नहीं कर सकता था। एक दो बार हाकिम अली से इसने अपने इरादे शेयर किए थे तो इनकी सोच जानकर हैरान रह गया था कि इनका ख्याल था कि गरीब लोगों को अगर तालीम का शऊर और हर बुनियादी ज़रूरत मिल गई तो इनकी ग़ुलामी कौन करेगा। इनका ख्याल था वो बस अपनी तालीम मुकम्मल करे और ऐश करे। इन किताबी बातों पर अमल करने के लिए हुकूमत मौजूद है। तब से ही इसने सोच रखा था कि वो खुद अपने बलबूते पर जो हो सका करेगा, और फिर महर भी इसके ख्वाबों में आ शामिल हुई थी। महर की याद आने पर इसके हलक में जैसे कड़वा धुआं घुसता चला गया। हाकिम अली अगर इस गांव पर हुकूमत करता था तो कुछ वफादार हैदर अली के भी थे। इसने फ़ोन पर इन लोगों को कुछ ज़रूरी हदायत दी, कुछ मालूमात जमा करके पहुंचाने को कहा, और ख़ुद हर सोच को झटक कर अपने इम्तिहान की तैयारी में लग गया। इसे गए हुए आज 10 दिन होने को आए थे और महर का चैन और सुकून गोया अपने साथ ही ले गया था। वो जले पैर की बिल्ली की मानित यहाँ से वहाँ चकराती दिन तमाम करती। बीबी ने इस दिन के बाद इसे कितनी ही बार कॉल करने की कोशिश की थी, मगर इसका नंबर बंद मिला था। हाकिम अली की ज़मीनों पर साथ वाले गांव के चौधरी से तू मैं हो गई थी। वो भी इन्हीं की टक्कर का बंदा था, सो आजकल इनके चक्कर थाने कचहरियों के गिर्द ही गुजर रहे थे। सूफ़ी ने एक बार लैंडलाइन नंबर पर राब्ता किया। इसकी आवाज़ सुनकर वो सिसक उठी थी। तुमने अच्छा नहीं किया महर, इस वक्त हालात जो हैं इनका तकाजा यही था कि तुम इनके साथ चली जाती। तुम्हारा ये फ़ैसला ही चचा के इस जुल्म को के सफ़र को रोक सकता था। वो तुम्हें भगा के नहीं ले जा रहे थे, सबके सामने एलानिया अपनी बीवी को साथ चलने को कहा था उन्होंने। तुमने इनका मान तोड़ दिया महर। वो मेरे पास आए थे, बहुत टूटे हुए लग रहे थे, बहुत अफसुर्दा। सूफ़ी का इस तरह कहना इसके अंदर कई मलाल जगा गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सूफ़ी। अब्बा ने कहा वो खुद को गोली मार लेंगे अगर मैं गई तो। मैं डर गई थी सूफ़ी के लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप की 20 साल शफ़क़त, मोहब्बत और एतमाद का ये सिला दिया एक बेटी ने कि सिर्फ निकाह के बलबूते पर सब फरामोश करके चल दी। खुदा की कसम सूफ़ी, मेरा दिल चीख चीख कर हैदर के साथ जाने की ज़िद कर रहा था। वो रो रो कर अपनी अजीज़ जान दोस्त को अपना नज़रिया बता रही थी। रोना बंद करो महर, अब भी रोने का नहीं, कुछ सोचने और कर दिखाने का वक्त है। अभी हैदर लाला बहुत गुस्से में हैं। 1-2 दिन में इनके इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। मैं इसके बाद इनसे बात करूँगी। तब तक हो सकता है चचा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो मिल बैठकर ही बात हो सकती है। सूफ़ी की बात पर इसे कुछ तसल्ली हुई थी। अपनी परेशानी से निकली तो सूफ़ी से इसके घर खावंद और दीगर लोगों के बाबत पूछा। जवाबन इसके लहजे की तमानत और खनक से ही इसकी खुशी की बाबत जान गई थी। हाकिम अली वाकई इसे हैदर से खुला दिलवा कर रिश्ते के एक चचाजाद से ब्याहना चाहते थे जो उम्र में इससे कुछ बड़ा था। एक बीवी थी, पहली बीवी से सिर्फ एक बेटी थी और किसी पेचीदगी के बायस अब इसकी बीवी मज़ीद बच्चा पैदा करने की काबिल नहीं थी। वो अपनी बेटी को वट्टे सट्टे में शाहू को देकर महर को अपनी बीवी बनाना चाहता था। मुरब्बों ज़मीन के मालिक नवाज़ ने हाकिम अली की हरिसाना हिस्स को भड़का दिया था। महर के अब्बा शाहू की ही बात कर लो इनसे, महर का रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला मत करो। हमारे ख़ानदान में तो कभी मंगनी नहीं टूटी और आप निकाह तोड़ने की बात कर रहे हैं। बरादरी क्या कहेगी? हैदर बुरा बच्चा नहीं है, बस ज़रा जज्बाती है। प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। चची ने फिर भी इन्हें रोकने की कोशिश की थी। बरादरी का बड़ा हूँ मैं, मुझे किसी ने क्या कहना है। फिर सबको पता है कि हैदर एक बागी नौजवान है और इसने अपनी बहन को बरादरी से बाहर ब्याह कर बगावत की है। मुझे अब इसको अपनी धी का हाथ नहीं देना, और नवाज़ की भी तो शादी की यही शर्त है कि रिश्ता दोगे तो ही वो बाजू देगा। और अच्छे बच्चे की कारस्तानी भी सुन लो। अदालत की तरफ से अपनी ज़मीन और जायदाद की हवालगी का नोटिस भेजा है इसने। इस नाफरमान को बहुत शौक़ है ना अदालतों के चक्कर लगाने का, तो इसका ये शौक़ तो अब मैं पूरा करूँगा। हाकिम अली के इरादे सुनकर बाहर कान लगा कर सुनती। महर अंदर
दाखिल ना हुई। वो दूध लेकर वापस ही पलट गई और मुलाजिमा को दूध पकड़ा कर खुद अपने कमरे में आ गई। सारी रात इसी अधेड़ बन में गुजरी थी और सुबह अब्बा के कमरे में खसूसी बुलावा इसका जी धड़का कर रख गया। आओ पुत्र बैठो। उन्होंने इसे बैठने को कहा, फिर कुछ कागजात और पेन जो टेबल पर रखे थे इनकी तरफ इशारा करके कहा कि वो जहाँ जहाँ कहते जाएं साइन करती जाए। महर को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। वो बिदक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। नहीं नहीं अब्बा, आपने आज तक जो कहा मैंने माना, मगर मैं इन पर साइन नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और खौफज़दा नज़रों से मेज़ पर पड़े कागजात को देखा, गोया वो बेजान कागज़ ना हो, अफरीत हो कोई। महर, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाकिम अली कुछ देर शशदर से इसका रद्द अमल देखते रहे, फिर ज़ोरदार गर्ज कर कहा। जवाबन महर नहीं कहकर वहाँ से रोती हुई भाग गई। हाकिम अली जो अब तक न जाने कितने मंसूबे बना चुके थे, महर की खुला, फिर शादी, दौलत का हसूल, हैदर की दौलत हड़प करने का मंसूबा, इस सब पर इन्हें मोहर का रवैया दरारें डालता महसूस होने लगा। फिर प्यार, डांट, हत्ता के मार भी महर से इन कागजात पर हाकिम अली को दस्तखत करवाने पर मजबूर ना कर सकी थी। इस वक्त हाकिम अली की हालत इस बिपरे शेर की मानी थी जिससे इसका अपना शिकार कोई और छीन कर ले गया हो। इस दौरान हैदर अली की तरफ से इन्हें एक और अदालती नोटिस मिल चुका था। हाकिमियत हो या दौलत का हसूल, ये एक ऐसा नशा है जिसमें इंसान नफ्स की गुलामी कबूल करके खुद को फिरौनियत के दर्जे पर ले जाता है। हाकिम अली पर भी इस वक्त फिरौनियत का भूत सवार था। वो ना तो इस हाकिमियत के दर्जे से दस्तबरदार होना चाहते थे जिस पर गुज़श्ता 20 बरस से फाइज थे, ना ही इन्हें इस ज़मीन और जायदाद से मरहूमी कबूल थी जो उन्होंने मुख्तलिफ नाजायज़ तरीक़ों से हासिल की थी, और आधी से ज़्यादा जायदाद का हैदर कानूनी वारिस था, जिसको इससे पहले तो हैदर ने चंदा अहमियत ना दी थी, बल्कि हर लिहाज से हाकिम अली ही करता धरता थे। मगर अब इसकी तरफ से कानूनी चारा जोई ने हाकिम अली को बौखला कर रख दिया था। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अपने खास मुलाजिम को बुलाया, फिर इसे हैदर को कत्ल करने का हुक्म देते हुए इनका दिल ज़रा भी ना कांपा था। ये अनोखा ख्याल अब इनके जहन में आया कि महर साइन करे या ना करे, अब इसकी परवाह भी नहीं थी इन्हें। जब हैदर नहीं मर जाना था तो खुद ब खुद सारी जायदाद इनके कब्ज़े में भी आ जानी थी और महर भी इस बंधन से आज़ाद हो जाती और वो इसकी शादी नवाज से कर सकते थे। बदले में नवाज ने इन्हें 2 मुरब्बे ज़मीन देने का वादा किया था। इसकी रूटीन पर नज़र रखो। वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है शहर, इसे बार वो आए तो ज़िंदा बचकर जाने ना पाए। उन्होंने शफ़ाक लहजे में हुक्म दिया। तकदीर ने एक जालिम इंसान के इस फैसले को सुना और अशरफुल मखलूक़ात की इस मुतल्लिक अनाफ़ी पर मुस्कुरा दिया कि सिर्फ किस के लिए है और इसे अपना कौन बैठा है। जहन से सारी सोचों को झटक कर फ़िलहाल वो अपने इम्तिहान में मसरूफ़ था, मगर इस दौरान इसका गांव अपने ख़ास बंदों से मुसलसल राब्ता था और वकील से भी 2-3 दफ़ा मुलाकात की थी। सूफ़ी इससे रोज़ रात को फ़ोन पर बात करती और इसने एक दफ़ा महर की तरफ से इसका दिल साफ़ करने की कोशिश की थी, मगर हैदर ने सख्ती से इसे टोक दिया कि वो इस हवाले से कोई बात नहीं सुनना चाहता। इसके इस कदर कतई अंदाज के बाद सूफ़ी की मज़ीद कुछ कहने की जुर्रत नहीं हुई थी। फिर अदालत की पहली पेशी पर हाकिम अली नहीं आए थे। इन्हें सख्ती से अगली पेशी पर पेश होने का हुक्म दिया गया। हैदर का आज आखिरी पेपर था। कल इसका सूफ़ी की तरफ जाने का इरादा था और फिर अपने गांव सो फारिग होकर जो वो सोया तो शाम की खबर लाया था। नींद से जागने पर इसने खुद को ताज़ा दम महसूस किया। अब इसका इरादा मार्केट जाकर सूफ़ी के लिए कुछ शॉपिंग करने का था। शॉपिंग से इसे पिछली दफ़ा इस दुश्मने जान के लिए की गई खरीदारी याद आई, जिसे जब इसने इसके हवाले किया था तो वो कैसे हैरान और खुशी से गंग रह गई थी। फिर इस ख्याल पर बेवफाई की बदगुमानी ने अपना रंग गहरा किया तो इसने सर झटक कर ऑफ पड़ा मोबाइल ऑन किया और खुद मार्केट जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मोबाइल ऑन करने पर मैसेजेस की रिंगटोन का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया और अभी वो इसे खोल कर देखने न पाया था, इसे सूफ़ी की तरफ से कॉल मौसूल हुई। लाला, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ।
چاچا حاکم علی کا شہر آتے ہوئے بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شدید زخمی حالت میں انہیں وہیں شہر لایا گیا ہے۔ جواد کہہ رہے ہیں ہمیں چلنا چاہیے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی پہلے۔ صوفی تیز تیز بول رہی تھی اور اس کی آواز حیدر کو روئی ہوئی بھی لگی۔ حیدر کو اس پل نہ دکھ ہوا نہ خوشی، ایک سناٹے کی سی کیفیت نے اس کے وجود پر پر پھیلائے۔ ہاں صوفی، مجھے جواد سے اسپتال کا پتہ کر کے دو، میں خود جا کر ساری صورتحال معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تمہیں۔ وہ کچھ رک کر بولا، تم حویلی چلی جانا، مگر ابھی نہیں، کل صبح، اب رات ہونے والی ہے۔ پھر جواد نے صوفی سے فون کر کے حیدر کو شہر کے اسپتال کا نام بتا دیا جہاں حاکم علی کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسے حاکم علی کے 2 خاص ملازمین کے علاوہ چودھری نواز ملا تھا اور پھر سہما ہوا شاہو روتا ہوا حیدر سے آ کر لپٹ گیا۔ حیدر لالا، ابا بہت زخمی ہیں، اب کیا ہوگا؟ 12-13 سالہ شاہو کو کسی اپنے کی موجودگی کے احساس نے بے حد ڈھارس دی تھی۔ حیدر نے اسے تسلی سے تھپکی دی، اللہ سے دعا کرو شاہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر سے مل لوں، اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس دوران ملازم اس کو حاکم علی کی حالت سے آگاہ کر چکے تھے۔ چودھری نواز کو حیدر علی کے یہاں آنے کی ہرگز امید نہیں تھی، وہ تو خود ان کا وارث سمجھ کر یہاں آیا تھا۔ اب حیدر کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ حاکم علی کا آپریشن 2 سے 3 گھنٹے جاری رہا، بالآخر ان کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ اگلے 24 گھنٹے بے حد اہم تھے۔ ICU کے ٹھنڈے شیشے کے پار حیدر نے کئی مشینوں میں جکڑے حاکم علی کو دیکھا اور ان کا روب، غصہ، چلنا پھرنا یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فون کر کے اس نے بیوی سے بہت دن بعد رابطہ کیا تھا اور ان کو آہستہ سے ساری صورتحال بتا کر دعا کرنے کو کہا۔ میں کہتی تھی حیدر حاکم علی کو کہ مت غریبوں کی بددعائیں سمیٹیں، مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد میرا دل ہولتا ہے، ایسا لگتا تھا ہر پل کے کوئی طوفان آنے کو ہے۔ بی رو رو کر کہہ رہی تھیں، قدرت کے فیصلے انسان کی دعاؤں یا بددعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے بی، نہ ہی میں نے ان سے بددعا کا رشتہ رکھا ہے، میری ان سے جنگ صحیح اور غلط کے لیے تھی بس، اب ان کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قدرت کو ابھی حاکم علی کی زندگی منظور تھی، تب ہی 2 دن بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں، مگر فی الحال ان کو زیادہ تر مسکن دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا۔ گھر کی خواتین بھی ایک چکر اسپتال کا لگا گئی تھیں۔ مہر باپ کی طرف سے صدمے کا شکار تو تھی ہی، حیدر کی لا تعلقی اور سرد مہری نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اسپتال میں سب کے لیے وہی پرانا حیدر تھا، تسلی دیتا ہوا، مہربان، سوائے اس کے۔ اس نے سب کو ہی اس وقت صبر اور حوصلے سے کام لینے کو کہا تھا۔ ان کے تعلقات کی تجدید نے چودھری نواز کو جلد ہی وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ہفتہ بعد حاکم علی کو مکمل ہوش آیا اور اپنی حالت کے بارے میں جان کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ پھر حیدر کی موجودگی، اس کی دیکھ بھال اور اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر انہوں نے پہلا فون اپنے اسی خاص ملازم کو کیا اور پچھلا حکم رد کرنے کا کہا۔ میرے خدا، اگر اس نے حیدر کو مار ڈالا ہوتا تو؟ وہ سوچ کر لرز کر رہ گئے۔ جب وہ ان کے لیے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑتا پھرتا، ان کا مسلسل قیام ان کے ساتھ ہی تھا۔ دولت سب کچھ ہو سکتی ہے، مگر رشتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ شاہو ابھی چھوٹا تھا، وہ برادری خاندان جس کا ہوا وہ ہر وقت خود پر سوار رکھتے تھے، وہ ایک بار بھی ان کی عیادت کرنے نہ آیا، اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ فقط حیدر ہی بچا تھا یہاں اسپتال میں ان کے پاس، جو مسلسل 1.5 ماہ سے ان کے ساتھ کسی سائے کی مانند تھا۔ اس دوران حیدر کے پریکٹیکلز ہوئے تھے اور وہ ملازم کو 1000 تاکید کے بعد فقط 3 گھنٹے کے لیے جاتا اور واپس آنے کی کرتا۔ حاکم علی کے 2 آپریشن مزید ہوئے تھے۔ گھر کی خواتین بھی درمیان میں آتی رہیں، مہر کی پیاسی نظریں اس کو دیکھ کر سیراب ہو جاتیں۔ حیدر کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز وہی تھا۔ ایک دفعہ اس نے حاکم علی کی طبیعت کے بہانے ہی کچھ دریافت کیا اس سے۔ اس نے اس قدر سرد مہری سے جواب دیا کہ مہر آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ صوفی بھی جواد اور ماموں کے ساتھ آئی تھی حاکم علی کو دیکھنے، اور جس روز حاکم علی نے حیدر کے سہارے وہیل چیئر پر حویلی کی دہلیز پار کی، پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ گزرے اس جان لیوا عرصے میں انہوں نے صرف اپنا محاسبہ کرنے کا کام ہی کیا تھا۔ وہ انصاف کی کسوٹی پر اپنے اعمال کی سیاہی انہیں بری طرح شرمندہ کر گئی۔
کہ وہ سوچتے کہ حیدر سے معافی کیسے اور کس منہ سے مانگیں، مگر آج انہوں نے مزید دیر نہ کرنے کی سوچتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے جب وہ ان کو ان کے بستر پر لٹانے میں ہی ہانپ رہا تھا۔ حیدر ساکت تو رہ گیا اور تیزی سے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیے۔ ایسا کر کے مجھے گناہ گار مت کریں پلیز چاچا، یہ آپ کا مرتبہ نہیں ہے۔ چچا بھتیجے کے بیچ اس جذباتی سین نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ آپ سے مجھے پہلے بھی گلہ نہیں تھا چچا، ہاں آپ کی ضد اور غلط فیصلوں پر اعتراض ضرور تھا، کیونکہ میں انسان سے نہیں اس کی برائی سے نفرت کرنے والا شخص ہوں۔ آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، آپ کی خبر گیری اور خدمت میرا فرض، اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ آج بھی غلط فیصلہ لیں گے تو میں آج بھی آپ کو ٹوکوں گا، کیونکہ غلط بات کو قبول کرنا میری سرگزشت میں نہیں۔ ارے تو ہیرا ہے میرے بچے، فرشتہ ہے، اور میں بدذات تجھے مارنے کے منصوبے بنا بیٹھا تھا۔ یہ تو اللہ نے مجھے ٹھوکر لگائی تو صحیح غلط کا فرق سمجھنے کا موقع ملا، ورنہ نہ جانے کتنے اور بڑے گناہ میرے ہاتھوں سرزد ہو جاتے۔ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو قدرت کی ڈھیل کو سمجھ نہیں پاتے، اور جب رسی کھینچ لی جاتی ہے تو منہ کے بل گرتے ہیں۔ خود احتسابی کے کڑے عمل سے گزرنے کے بعد حکیم علی کو نہ جانے کون کون سے گناہ یاد آ رہے تھے۔ حیدر مزید کیا کہتا، بس ان کا ہاتھ تھپکتا رہا اور ان کے گناہوں کے اعترافات کی طویل فہرست سنتا رہا۔ بس کریں چچا، گناہ اس وقت خطرناک ترین صورت اختیار کرتا ہے جب گناہ گار اس کو گناہ ہی نہیں جانے، اور جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی کا تو در رب کے ہاں ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ بے شک وہ رحیم اور غفار، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پچھتاتا تو انسان تب ہے جب اسے توبہ کا موقع دیے بغیر رسی کھینچ لی جائے۔ جس کو زندگی میں ہی گناہوں کی توبہ کا موقع مل جائے وہ تو خوش نصیب ہے چاچا، اس نے اپنے اسی نرم لہجے میں سمجھایا جس سے اب تک ان کو سمجھاتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کی طویل بات چیت ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے مریض جنہیں پہلے بھرپور زندگی گزاری ہو، جب کسی حادثے کے بعد ایسی لاچاری کی حالت میں آ جائیں، مایوسی کی حد پر آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کے گھر والوں کو ان کا ہر قسم کا رویہ برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ گھر والوں کی محبت اور خیال ان کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لے آتا ہے، اور تھوڑی سی حوصلہ شکنی یا تنہائی ان کو خودکشی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس نے مہر کے علاوہ باقی سب کو یہ بات سمجھا دی تھی۔ چچا نے صوفی کو بلا کر اس سے بھی معافی مانگی تھی۔ اب صوفی اور اس کے گھر والوں کے لیے حکیم علی کے گھر کے دروازے کھل چکے تھے۔ چچا نے زمینداری تو کیا، گھر اور گاؤں کے تمام کاموں کی ذمہ داری کلی طور پر حیدر کو سونپ دی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہر کام کرنے سے پہلے انہیں بتاتا، ان سے اجازت طلب کرتا، انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھتا تاکہ وہ خود کو عضوِ معطل محسوس نہ کریں۔ ایک دو بار کسی پنچایت میں ان کو ویل چیئر سمیت لے کر گیا۔ شاہو پر بھی اسکول جانے کے لیے حیدر کی طرف سے بہت سختی تھی۔ اس دن بی بی نے اسے بلوایا اور مشورہ دیا کہ حکیم علی سے اسے اپنی اور مہر کی شادی کی بات کرنی چاہیے، مگر حیدر نے منع کر کے انہیں حیران کر دیا۔ میری زندگی کے یہ 2-3 سال میرے ارادوں کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے بہت اہم سال ہیں، ایسے میں شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا۔ فارغ ہو کر کچھ اس بارے میں سوچ لیں گے، سنجیدگی سے اس نے کہا۔ اور ہاں، ایسا کہتا ہوئے کچھ عرصے پہلے کا وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے ٹھہر گیا جب اس ظالم لڑکی نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ صوفی جو کہ بی بی کے ذمہ لگا کر گئی تھی کہ حیدر سے اس حوالے سے بات کریں، بی بی کی زبانی اس کا جواب جان کر حیران رہ گئی کہ حیدر کے انکار کے پیچھے مہر پر اس کا غصہ تھا، اور اس بار جب وہ آئی تو مہر کو پکڑا تھا جو خود اس کے بے مہر رویے سے اگمئی ہوتی جا رہی تھی۔ لالا تم سے بہت خفا ہے مہرو، انہیں منا لو، وہ دل کے سخت نہیں ہیں، لیکن اس بات کو قبول ہی نہیں کر پائے کہ زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں ان کی زندگی کی ساتھی نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا صوفی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں ان کو بتانا چاہیے اپنی زبان سے۔ بی بی نے ان سے شادی کی بات کی تھی، مگر انہوں نے رخصتی کی بات چچا سے کرنے کو منع کر دیا۔ وہ اگلے کئی سالوں تک شادی کے حق میں نہیں ہیں۔ خود سوچو مہر، محض 2 ماہ پہلے تمہاری رخصتی کے لیے چچا کے سامنے تن جانے والے لالا نے ایک دم کیوں اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، جبکہ اب حالات بھی ان کے حق میں ہیں۔ ابھی تم دونوں کے درمیان صرف غلط فہمی ہے، اعتبار کا فقدان ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر بدگمانی کو جنم دیتی ہیں۔ لالا کے دل میں بدگمانی کی اس گرد کو اپنے اعتبار محبت سے صاف کرو مہر،
مرد کے دل میں ایک دفعہ میل آ جائے تو آسانی سے نہیں دھلتا۔ دیر مت کرو، میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ صوفی کافی دیر اسے سمجھاتی رہی۔ مہر بھی اس کی سرد مہری برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ جب ہی اس کے انتظار میں جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکراتی رہی۔ بی بی سے پتہ چلا تھا کہ وہ حاکم علی کے ساتھ زمینوں پر تھا اور آج اسے کوئی ضروری فیصلہ کرنا تھا تو دیر سے آنا تھا۔ پھر واقعی وہ لوگ رات کے 9 بجے ہی لوٹے تھے۔ حیدر نے حاکم علی کو ملازمین کی مدد سے گاڑی سے وہیل چیئر پر منتقل کیا، پھر انہیں ان کے کمرے میں لے گیا اور وہاں سے آتے آتے بھی اسے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا کہ حاکم علی کا علاج ابھی بھی جاری تھا اور ان کو دوائیاں وغیرہ دینا سب حیدر نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد حاکم علی کی مصنوعی ٹانگیں لگوانے کا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد مہر اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ کچن میں جا کر اس نے ملازم سے دودھ کا گلاس لیا جو وہ حیدر کے لیے نیم گرم کر کے لے جا رہا تھا اور دھڑکتے دل سے اس کے کمرے کی جانب آ گئی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا، اپنے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ رکھ دو یار، آج تو بہت تھک گیا ہوں، وہ نیچے جھکا جھکا ہی ملازم سمجھ کر بولا، مگر اس کی ہلکی سی السلام علیکم سن کر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ دروازے کے پاس شرمندہ سی مہر کو دیکھ کر بے ساختہ ایک طویل سانس نکل گئی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کتنا اجنبی سا انداز تھا اس کا۔ مہر بے ساختہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ اسے ایسے انداز میں بولے گا تو کیا خاک بات ہو پائے گی، مہر نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ حیدر اپنے بازو پیچھے کر کے بیڈ پر ہاتھ ٹکائے خاصے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی تکلیف دی تھی اس لڑکی نے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ تو بی بی نے اسے جب ساری تفصیلات بتائی تھیں کہ کس طرح حاکم علی زبردستی مہر سے خلا کے کاغذات پر سائن کروا کے اس کی شادی نواز سے کرنا چاہتے تھے، مگر مہر نے انکار کر دیا اور سختی سے اپنی ضد پر اڑی رہی۔ حتیٰ کہ حاکم علی نے اس کو مارا بھی تھا اور 2 دن کمرے میں قید بھی رکھا، مگر مار پیار پیٹ حتیٰ کہ بھوک اور پیاس بھی اس کو دستخط کرنے پر مجبور نہ کر پائی۔ تب حیدر کے دل پر بدگمانی کی جو میل جمی تھی وہ صاف ہوئی، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کو یہ سب بتائے اور صلح میں پہل کرے۔ سو بی بی کو اپنی شادی سے فی الحال منع کر دیا اور اس کی توقع کے عین مطابق اگلے ہی روز وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ اگر تم مراقبہ کرنے آئی ہو تو اس کے لیے جگہ قطعاً نامناسب ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ مہر اور بتاؤ کیا کہنے آئی ہو۔ اس کا نرمی سے اس طرح کہنا کہ آنسوں کا ایک ریلا پلکوں سے بہت توڑ کر باہر آ نکلا۔ اس لہجے کے لیے کتنا ترسی تھی اور وہ کیسے اجنبی سا بنا رہا تھا اب تک۔ سب سے معمول کے مطابق بات کرتا، مگر مہر کی بات کا اول تو جواب ہی نہ دیتا، اگر کبھی دیتا تو ایسے جیسے پتھر کھینچ کے مارنے کے مترادف ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں حیدر، میں نے آپ کی بات ماننے سے اس لیے انکار نہیں کیا تھا کہ میں بے وفائی کر رہی تھی یا آپ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ بس اس پل میں ابا کا جھکا سر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مان نہیں توڑ سکتی تھی جو انہیں مجھ پر تھا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جس نے آپ کو دیکھ کر جینا سیکھا تھا، آپ جیسا بننے کی خواہش میں بدلتی چلی گئی تھی۔ آپ کو اپنے رب سے دعاؤں میں مانگا کہ اس کریم ذات نے کسی نعمت کی طرح آپ کو مجھے دان دیا، میں بھلا آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ آپ نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ اب کہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے مگر سسکیوں کے درمیان بات جاری رکھی، وہ اپنا نظریہ اس پر واضح کرنا چاہتی تھی، مبادا پھر موقع نہ ملے۔ اور حیدر جو اس کو کچھ دن اور ستانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے آنسوؤں سے ہار گیا۔ دل تو صاف کر ہی چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر آیا اور نیچے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بڑی سے بڑی جنگ لڑنے سے بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک عورت کے آنسو آپ سے کروا جاتے ہیں۔ ایسا میں نے کہیں پڑھا تھا اور ہنس دیا کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، مگر آج یہاں بیٹھ کر وہ میری ہنسی ہی میرا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی ہے۔ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں کہ عرصہ بعد اس کی نظروں میں اپنے لیے وہی جذبات نظر آئے جو اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اس وقت چچا ہمارے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے تھے، اس میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ سوچ ہی مجھے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ میں اگر خود کو حق پر سمجھ رہا تھا تو غلط تم بھی نہیں تھی۔ جس معاشرے کی ہم پیداوار ہیں وہاں واقعی ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تم بغیر رخصتی کے اپنے باپ کی دہلیز سے میرے ساتھ ایسے بھلا کیسے چل سکتی تھیں؟ میں تمہارے اس نقطہ نظر کو تمہاری بے وفائی سمجھا اور کچھ عرصے کے لیے تم سے ناراض ضرور ہو گیا، مگر بعد میں جب حقائق میرے سامنے آئے تو ہر چیز صاف صاف تھی۔
मगर तुम्हारी अपने लिए मोहब्बत बेचैनी देखकर मेरे दिल को अजीब सी तमानत महसूस होती और फिर सोचा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब इजहार का अज़न भी समातों को मिल जाएगा तो कैसे हसीन पल होंगे। मगर यार क्या है कि इन आंसुओं ने मेरे प्लान पूरा ही नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया। महर ने खफगी से इसे देखा। मेरी जान पर बनी हुई थी और अगर मुझे कुछ हो जाता तो। अरे अरे ज़ोजा मोहतरमा, बस अब वो खदशात वसवसों भरे दिन फिर नहीं आएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। तो क्या ख्याल है फिर कल ही चचा से रुखसती के लिए बात की जाए या अभी चला जाऊं? नहीं, इस वक्त अब्बा सो गए होंगे, कल। महर ने बेसाख्ता इसे टोका और हैदर का बेसाख्ता कहकर इसको एहसास दिला गया कि वो क्या कह रही है। सो घबरा कर खड़ी हो गई और शर्मा कर कमरे से बाहर निकल गई। हैदर ने आसूदगी के एहसास के साथ आंखें मूंद ली। इनकी ज़िंदगी में हिजर की काली रात ढल चुकी थी। So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. बहुत जल्द मिलते हैं एक नए नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।